وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام المستعان کے بارے میں بات کریں گے۔ المستعان وہ جس سے مدد طلب کی جائے، مددگار۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس سے ساری مخلوق اپنی حاجات طلب کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے، مدد مانگ رہی ہے، اور وہی اس اہل ہے، اس قابل ہے کہ سب کی ضروریات پوری کر سکے۔ اس لیے ہم سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی قسم کا جو فائدہ ہمیں درکار ہے، کوئی بھی کسی قسم کی مدد ہمیں چاہیے تو وہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی ہماری زندگی میں مشکل ہے، پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے، ہر طرح کی نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے کے لیے اپنی ذات سے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اس لیے کہ تو مدد کرنے پر قادر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں کہ مدد اللہ ہی سے طلب کی جائے اور اللہ ہی المستعان ہے، قرآن و سنت کیا بتاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مدد مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر جو نہیں مانگتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی میرے آگے سر نہیں جھکاتے، مجھ سے نہیں مانگتے، میرے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے، کیونکہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہیں مانگتا وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے، اور تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ اس لیے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس کے مخلوق ہیں، ہم سب محتاج ہیں۔ وہ خود ہمیں بتاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز تعریف والا ہے، یعنی بے نیازی صرف اسی کی ذات کو زیبا ہے، باقی بندے تو سب کے سب محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، فقیر ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی ہر حاجت میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا پہلا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یوں فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں، اور مسلسل طلوع فجر تک ایسا ہوتا رہتا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو خود پکارتا ہے کہ آؤ مانگو مجھ سے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندے بندوں سے مانگتے ہیں تو بندے ان سے ناراض ہونے لگتے ہیں۔ ماں جیسی ہستی بھی اگر آپ اس کے پاس اپنی کوئی ضرورت لے کر جائیں، ایک بار دے گی خوشی سے، دوسری دفعہ ماں سمجھ کے، تیسری دفعہ تھوڑی ناراضگی کا اظہار کر کے کہ تم کیا روزی مانگنے چلے آتے ہو، خود اپنے لیے کچھ کرو۔ اور اس کے علاوہ بھی باقی جتنے بھی رشتے ہیں، انسان جب کسی انسان سے روز مانگنے لگتا ہے تو اپنی وقت اور قدر کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو وہ رب کی نگاہوں میں معزز ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دینا پسند ہے
اور بندے کا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ سارے خزانوں کا مالک ہے تو اسے دینے میں کچھ مشکل بھی نہیں، تو ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، ان سب کی کنجیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، وہ ان میں سے جو جس کو چاہے عطا کرے، اسے دینے میں کچھ بھی مشکل نہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں، کوئی تصور تو کرے انسان، خواہ وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہو یا دیگر ضروریات سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ اس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ہم معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک میزان قائم کیا ہوا ہے اس زمین پر، اور اس کے مطابق وہ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرتا ہے، ورنہ ایسا نہیں کہ کسی سے اگر اس نے کچھ روک رکھا ہے تو وہ اس کے پاس ختم ہو گیا ہے، ہرگز نہیں۔ اس کے پاس تو خزانے ہیں، دے کر بھی کم نہیں ہوتے، ختم نہیں ہوتے، اس لیے اس سے بار بار مانگتے رہنا چاہیے، اور ہر روز وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ اگر آج ہماری دعا نہیں سنی گئی تو ہو سکتا ہے کل قبول ہو جائے، اس لیے مانگتا ہی چلا جائے انسان، اور اصرار کے ساتھ مانگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ انسان یوں کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو سن لے، نہیں چاہتا تو نہ صحیح۔ نہیں، فرمایا کہ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، یعنی پورے عزم کے ساتھ اور پوری تگ و دو کے ساتھ سوال کرو اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ دینے پہ قادر ہیں، آپ ضرور دیں۔ تو دعا کرنے میں بھی انسان کو جد و جہد کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو مان لینے میں ہی انسان کی بھلائی ہے، اور انسان اگر چاہتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو اور اس پر اپنی رحمت نچھاور کرے تو پھر انسان کو وہ کام کرنے چاہیے جن سے رب راضی ہو جائے۔ اور دوسری طرف یہ کہ انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو انسان پورا کرتا رہے، انسان اپنی عبادت میں کوئی کمی نہ آنے دے، شرطیہ طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ میرا یہ کام کریں گے تو میں آپ کی عبادت کروں گا، اور اگر آپ مجھے ٹیسٹ میں پاس نہیں کریں گے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس وقت کس کو کیا عطا کرنا چاہیے اور کس وقت کس سے کیا روک دینا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ انسان اپنی عبادات اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ دعا سکھائی رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربی، اے میرے رب، اعنی، تو میری مدد فرما، علی ذکرک، اپنے ذکر پر، یعنی میں تو تیرا ذکر کرنے سے بھی قاصر ہوں، کوتاہ ہوں، حق ادا نہیں کر سکتا، تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، علی ذکرک و شکرک، اور تیرا شکر ادا کروں، و حسن عبادتک، اور تیری خوبصورت عبادت کر سکوں۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت بھی اللہ کی، اور عبادت کے لیے مدد بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر، اس کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی ضرور کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل ضرور ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ وہ مانگتا ہے
وہی اس کو عطا کر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ تو نہ دیا جائے لیکن اس سے بہتر چیز اس کو دے دی جائے۔ تیسرا یہ کہ اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان جب اپنی اس دعا کا صلہ دیکھے گا، اجر و ثواب دیکھے گا، تو تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اس سب کا اجر و ثواب آج مجھے یہاں ملتا کہ میں اس کو ہمیشہ کے لیے انجوائے کر سکتا۔ پھر یہ بھی انسان یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ دن کو سوتے ہیں نہ رات کو سوتے ہیں، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر وقت اپنے بندوں کی دعائیں سن سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ ہمارے دل کا حال جانتے ہیں، اس لیے اگر ہم چپ کے بھی پکاریں، آہستہ آہستہ بھی پکاریں، ایون اگر ہم زبان سے نہ بھی بولیں، صرف دل ہی دل میں بھی پکاریں تو بھی وہ سنتے ہیں۔ اس کے برعکس جب بندوں کے پاس اگر آپ جائیں، ہر انسان اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ کر بندوں کے پاس جاتا ہے تو بندے اس کی کہاں تک مدد کر سکتے ہیں؟ انسان جب انسانوں سے مانگتا ہے تو وہ کتنا خوش ہو کر اس کو دیتے ہیں اور پھر کتنا احسان مند کر دیتے ہیں۔ آج ہر انسان اپنے مسائل میں اس طرح الجھا ہوا ہے کہ اسے کسی کے لیے، اس کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں۔ اس کے ساتھ پیٹ بھی ہے، اسے کھانا بھی ہے، کھانے کے لیے کمانا بھی ہے، اس کے ساتھ بیماریاں بھی ہیں، اس کے ساتھ موت بھی ہے۔ وہ اپنے مسائل میں اس قدر پریشان ہے، خواہ وہ کتنا ہی بزرگ اور کتنا ہی کوئی نیک پارسا اور ولی اللہ ہی کیوں نہیں، ہر انسان ان تمام مسائل کا شکار ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے مسائل سے فرصت نہیں پا سکتا تو وہ دوسروں کی مدد کہاں سے کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ کہ اس کے پاس اختیار کہاں سے ہے؟ اسے یہ اختیار دیا کس نے ہے؟ یہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ دوسروں کی غائبانہ طور پر مدد کرے۔ اسی لیے سورۃ فاتحہ میں ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں ہاتھ باندھ کر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، صرف اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی کسی اور سے نہیں مانگتے، کیونکہ اور مدد کرنے پر قادر ہی نہیں۔ مدد تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی المستعان ہے کہ جس سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور مدد اور دعا کرنے کی، مدد مانگنے اور دعا کرنے کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے۔ اگر تو توفیق نہ دے تو ہم دعا بھی نہیں کر سکتے، اس لیے سب کچھ تو تیرے ہی اختیار میں ہے۔ اور پھر تو اس وقت بھی مدد کرتا ہے جب بندے اپنے کاموں میں، اپنی ضروریات میں مصروف ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ قرآن مجید میں واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ مدد کرنے پر قادر نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا۔ کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی ان سے مدد چاہتے ہو؟ مجھے دکھاؤ زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے، یعنی ان کے پاس کیا اختیار ہے، انہوں نے آج تک کیا کیا ہے جو آئندہ کریں گے؟ یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہے، یعنی کسی کتاب میں انہیں اختیارات کوئی لکھ کر دیے ہیں؟ بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے، یعنی یہ سب فریب کا کاروبار ہے، اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ پھر قرآن مجید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ جن دوسروں کو پکارتے ہیں وہ نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے
کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دیجئے تو کیا پھر تم نے دیکھا کہ وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کہ اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اور توکل کرنے والے اس پر ہی توکل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو یہاں تک بتا دیا گیا کہ پیغمبر بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے آپ اللہ سے ہرگز کسی چیز کے مالک نہیں، یعنی پھر آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، آپ اس کو نہیں چھڑا سکتے، آپ اس کو اس فتنے سے نہیں نکال سکتے، آپ نہیں بچا سکتے۔ سورۃ الجن میں فرمایا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کہہ دیجئے میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی دوسروں کو تو فائدہ دینا دور کی بات، میں اپنی ذات کو بھی فائدہ نہیں دے سکتا، مگر اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں بتا دیا تھا کہ تم اپنے لیے خود کچھ کر لو، میرا نبی ہونا تمہارے کام نہ آئے گا، یعنی مجھ پہ بھروسہ نہ کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خالص عبادت کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا، نیز خصوصی اور عمومی طور پر سب کو نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا اے قریش کے لوگو، اپنی جانوں کو آگ سے بچاؤ، میں تم لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے میں کسی نفع یا تکلیف کا مالک نہیں۔ اے بنو عبد مناف کے لوگو، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تم لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کسی یا نفع نقصان کا مالک نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ بنت محمد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں، سوائے اس کے کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اور بحیثیت رشتہ داری کے میں تم سے صلہ رحمی کرتا رہوں گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا المستعان ہے کہ مدد طلب کرنے والوں کو وہ کافی ہو جانے والا ہے، یعنی جب اس کی مدد آ جائے کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا کہ اگر ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اس کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے۔ انسان اسباب ضرور اختیار کرے، لیکن یہ ہمیشہ دل میں رکھے کہ مدد تو اللہ ہی کرے گا۔ کوئی انسان بظاہر وسیلہ بھی بن رہا ہو، لیکن دل میں یہی ہو کہ اس کو بھی اللہ ہی نے بھیجا ہے، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، اصل مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جب ان کے بیٹوں نے اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک دیا اور واپس آ کر جھوٹ موٹ ان کو بتایا کہ وہ کہاں چلے گئے، تو ایسی صورت میں یعقوب علیہ السلام کے دل نے ان کی بات نہیں مانی، لیکن ان سے بہت زیادہ کھود کرید بھی نہیں کی، انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کی، ان کے سامنے اپنے رنج و غم کا اظہار بھی نہیں کیا زیادہ، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگی اور کہا واللہ المستعان علی ما تصفون،
اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی تمہاری یہ کہانی جو تم نے گھڑی ہے اس کے مقابلے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا مددگار اللہ ہے اور میں اسی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے کام کو، اپنے مقصد کو پہنچنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، حالانکہ اللہ تو اپنا کام پورا کر کے رہے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اے بندے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دیکھتا بھی کیوں ہے؟ کیا اللہ تیرے لیے کافی نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ جو بہترین کارساز ہے۔ انہوں نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھا۔ اور پھر یونس علیہ السلام کو دیکھیے کہ مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارتے ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں کوئی الہ مگر تو ہی، پاک ہے تو اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب کوئی مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی مشکل میں کس کو پکارا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ہم اس کو کافی ہو گئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتا۔ یہ تو پیغمبر تھے اللہ کے مقرب بندے، لیکن ایک عام انسان بھی اللہ تعالیٰ سے جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑی شرم والا اور بڑے کرم والا ہے، اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے، ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اس لیے خوب خوب ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے مانگتے چلے جانا چاہیے۔ اور پھر کچھ لوگوں کی دعائیں دوسروں کے مقابلے میں اور بھی زیادہ جلد قبول ہوتی ہیں، جن میں خاص طور پر مظلوم کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہی ہو اور اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے، یعنی اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے، لیکن دعا اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ اس لیے بچوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے کثرت سے دعا مانگتے چلے جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں اپنے رب کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار قبول کر لی۔ پھر اسی طرح دیگر نیک بندے اللہ کے جب بھی اس کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسا المستعان ہے کہ جس سے مانگ کر انسان سراسر فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو پر امید ہوتا ہے، اور امید کیا ہوتی ہے کہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے اور وہ ہر چیز کرنے پر قادر بھی ہے، اس لیے میں نے اس سے مانگا ہے جو دینا پسند کرتا ہے اور جو ضرور دے گا اور جو ضرور میری مدد کرے گا۔ تو اس لیے انسان کے اندر ایک ہوپ اٹھتی ہے، ایک امید ہوتی ہے اور انسان مایوسی سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جدا ہوئے ایک عرصہ بیت چکا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ اے بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا عن یوسف ولا تیأسوا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون،
کہ اے میرے بچوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نہیں نا امید ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان نقصان سے بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان جب جو چیز مانگتا ہے اس کی وہ دعا نہیں قبول ہوتی، لیکن انسان پر آنے والی ایک آزمائش ٹال دی جاتی ہے اس دعا کی برکت سے، یا کوئی تکلیف پھیر دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ دعائیں خاص طور پر ایسی سکھائی گئیں کہ جو صبح و شام پڑھی جائیں تو انسان ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ اس میں سے ایک دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شام کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اسے اس رات کوئی زہر اثر نہیں کرے گا۔ سہیل کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اسے سکھایا کرتے تھے اور رات کے وقت اس کو پڑھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان میں سے کسی لڑکی کو کسی چیز نے ڈنگ مار دیا، لیکن اس پر کسی قسم کا زہر اثر انداز نہ ہوا، کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں کی برکت سے انسان کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر نعمتیں عطا فرماتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے اور وہ چھن جاتی ہے، انسان پریشان ہو اٹھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے واپس آنے کی دعا کرتا ہے اور خوب خوب دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات پچھلی چیز سے بھی زیادہ بہتر چیز عطا کرتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص اگر بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پہلے تھوڑی تھوڑی ہوتی رہتی ہے، پھر ایک دم زیادہ ہو جاتی ہے اور انسان ہر کام سے عاجز ہو جاتا ہے۔ اب ایسے میں اگر انسان اپنے رب کو پکارتا رہے اور اس سے دعا کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بھی زیادہ بہتر صحت عطا فرماتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ بہتر طور پر وہ چست اور چاق و چوبند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان رنج و غم کے موقع پر جب انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ پہلے سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ جیسے حضرت ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات کے موقع پر یہ پڑھنے کے لیے کہا، تو اس کے بعد ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، جو بہرحال ابو سلمہ سے بہتر تھے۔ پھر اسی طرح انسان کو مہلک بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے، جیسے ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے، فرمایا اپنا پاؤں مار، یہ نہانے کا اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے، یعنی یہ ان کا علاج تھا، پانی سے ان کو شفا ہو گئی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے، اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ ان کی بھی دعائیں ضرور سنے گا۔ مشکل وقت میں جب انسان کہتا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مشکل چیز کو آسان فرما دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے تو مشکل چیز کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جنگ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کی، سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کیسی مدد فرمائی کہ ایک چھوٹا سا گروہ اپنے سے 3 گنا بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ پھر اسی طرح انسان جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو انسان کے اپنے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ دعا ایک عبادت ہے، انسان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو برائیوں سے نجات ملتی ہے۔ انسان تکلیف کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور گناہوں پر بھی معافی مانگتا چلا جاتا ہے۔ تو اس نام کا بندے کی زندگی پر اثر کیا ہونا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنی چھوٹی بڑی ہر مشکل میں اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اسی سے دعا کرے اور اس کے المستعان ہونے پر پورا یقین رکھے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف اسی سے مانگے، کسی اور کو اس میں شریک نہ کرے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ہی کو پکارتے تھے اور خالص اسی کو پکارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی یہی دیا ہے کہ صرف خالصتاً اسی کو پکارو۔ هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسے پکارو اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے کبھی بھی مایوس نہ ہو، جیسے زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کی اور اتنے یقین کے ساتھ کی، اور ساتھ کہا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میرے رب تجھ سے مانگ کر تو میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں، تو تو ہمیشہ میری سنتا ہے اور اب بھی سنے گا۔ یعنی ہمیشہ پازیٹیو رہے انسان، اور یہ نہ سوچے کہ شاید میری دعا ناقبول ہو، نہیں، ضرور ہوگی، یا فوراً ہو جائے گی یا دیر سے ہوگی، یا پھر اس سے بہتر کوئی چیز مل جائے گی، یا آخرت میں اس سے بہتر کچھ اور ثواب مل جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان چونکہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، تو جتنی دیر انسان دعا کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی نیک انسان سے، اور نہ ہی کسی پیغمبر سے۔ اور مانگنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر مانگنا چاہیے۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو، یعنی ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ جب تم نیک بندوں کا وسیلہ دیتے ہو تو ان کی نیکیاں تو خود ان کے اپنے لیے ہیں، انسان کے لیے کیا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ نہیں مگر جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اس کو پہچانے، اس سے محبت کرے اور اسی کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ اور پھر شرک کبیرہ گناہ ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رخ کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان اس سے پوری طرح اجتناب کرے۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی سہارے ہیں وہ سب کمزور ہیں، باطل ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب محتاج ہیں، تمام کے تمام اللہ کے سامنے بندوں کی حیثیت سے حاضر ہونے والے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی انسان ایسی غلطی نہ کرے کہ دنیا کے کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کر دے، محض اپنی لا علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، کیونکہ شرک جو ہے یہ ظلم بھی ہے اور گمراہی کا باعث بھی ہے اور آگ میں داخلے کا ذریعہ بھی ہے۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو خاص طور پر دعا کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی بندگی سے محفوظ رکھنا۔ ان ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو المستعان سمجھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، اور ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، خواہ مالی مشکل ہو،
خواہ شادی کی مشکل ہو، خواہ گھریلو مشکلات ہوں، اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، یہ کسی بھی قسم کا کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، ان سب چیزوں میں صرف اور صرف اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی سے دعائیں کرنی چاہیے۔ خواہ لوگوں کی طرف سے ستانے والی باتیں انسان کو سننی پڑیں، یا کوئی الزام تراشیاں ہوں، جھوٹے الزامات ہوں، یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو، ہمیشہ اور ہمیشہ صرف اللہ کی طرف انسان رجوع کرے، اللہ کی مدد مانگے اور اس مدد کا یقین رکھے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی مدد سے نوازے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے اور اللہ سے مدد مانگتے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اسی طرح ہر خطبے کا آغاز کچھ ان الفاظ سے ہوتا، الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں، تو ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے بخشش مانگتے ہیں۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ ہی کو اپنا المستعان مددگار سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ساری مشکلات میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ کرتے ہوئے ہماری دعاؤں کو اپنے لیے ہی خالص کر لے اور ہم ہر مشکل میں اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔